تو یہ کیا بلنڈر ہے؟ یہ کیا مذاق نہیں ہو رہا پاکستانی عوام کے ساتھ؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ یہ پاکستان کا ایٹم یا پاکستان کا اثاثہ کسی غیر ہاتھوں میں دیں گے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو محفوظ رکھیں گے یا گروی سمجھ کے رکھیں گے؟ انہوں نے اپنے باپ کا قانون سمجھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کسی کی باپ کی وراثت نہیں ہے، یہ ملک پاکستان بہت بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے۔ سب سے بڑا گلٹی مائنڈ تو رانا ثناءاللہ خود ہے، ماڈل ٹاؤن کے کیس میں یہ ملوث ہے، ڈائریکٹلی اس نے آرڈر جاری کیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب اپنا حقیقی آزادی مارچ لے کر آج کاموکی سے وہ مرید سے نکلے ہیں اور اسلام آباد ان کا آخری پڑاؤ ہوگا اور ان کا مارچ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کیا اس ملک کے فیصلے جتھوں نے کرنے ہیں کہ یا پھر پارلیمان نے کرنے ہیں؟ اس ملک کے اندر پارلیمنٹ نام کی بھی ایک چیز موجود ہے، تو کیوں پھر ہم سڑکوں کے اندر ایک میچ کھیل رہے ہیں؟ ہمیں پارلیمان کے اندر جا کے خان صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ وہاں پہ رکھیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئینی طریقہ کیا ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف امیدوار بڑھائے صوبائی اسمبلی جناب سردار سنی خان صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام چور صاحب، آپ کا، آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ جو آپ ایسے حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، سیالکوٹ کے سیاسی حالات پر۔ میں آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ یہاں پہ ایک کویشچن یہ ہے کہ خان صاحب اس چیز میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ خان صاحب ایک بہت بڑا مجمع لے کر ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد اس وقت خان صاحب کے ساتھ موجود ہے جو نظر بھی آ رہی ہے۔ اس ملک کے اندر پارلیمنٹ نام کی بھی ایک چیز موجود ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر جا کر آئینی طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے؟ جی چوری اویس صاحب، آپ نے پہلے فرمایا کہ خان صاحب کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، تو یہ اس کے ریزن یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی بہت بڑے جادوگر ہے یا خان صاحب کوئی لوگوں کو عمران خان کی باتوں میں سچائی اور دیانتداری نظر آ رہی ہے، اس لیے لوگ باقی جماعتوں کو چھوڑ کے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، نظریہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس ملک کے فیصلے جتھوں نے کرنے ہیں یا پھر پارلیمان نے کرنے ہیں، جن کو عوام الیکٹ کر کے اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجتی ہے، تو پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ تو پھر ایسے ہی سڑکوں کے اوپر آ کر جس کے پاس پبلسٹی ہے تھوڑے سے لوگ اپنے شو کرواؤ اور گورنمنٹ میں آ جاؤ، پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں چوئی صاحب، جس پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس پارلیمنٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو لاسٹ ٹائم جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہ لوگ اس پارلیمان میں کیسے آئے؟ انہوں نے حکومت کیسے سنبھالی؟ کیا انہوں نے آئینی طریقے سے یہ حکومت سنبھالی؟ انہوں نے حق مینڈیٹ چرایا، انہوں نے ایک سازش کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کر کے بیرونی ہاتھ اس میں ملوث تھے، جو ساری میڈیا کے اوپر آن دا ریکارڈ ہے کہ اس میں میڈیا اور کچھ بندے، اس کے علاوہ بیرونی ہاتھ ملوث تھے، تبھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سٹینڈ۔ اصل میں جو صاحب یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فارن کنٹریز نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹینڈ ہو، پاکستان کو ایک مخلص اور دیانتدار اور پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر ملے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کبھی بھی سٹینڈ ہو، وہ پاکستان کو اپنے چنگل میں رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے وسائل کو اپنے ذاتی وسائل سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا مائنڈ یہ ہے۔ لیکن سر دوسری طرف یہ ہے کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے، بلکہ پچھلے 2-3 دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفرز بھی انہوں نے کی ہیں۔ وزیر داخلہ نے بھی یہ آفر کی ہے، اپنا شہباز شریف نے بھی یہ آفر دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن اس میں جو دیر ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ذہن میں یا ویورز کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو اگر وہ آفر دے بھی رہے ہیں تو آپ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟
تو ہمارا مطالبہ ہے کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے ہم ابھی بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، وہ لوگوں اپنی بات سے پھر جانے والے لوگ ہیں۔ اگر جب وہ ہمیں تسلی کروا دیں گے کہ ہم بالکل سنجیدہ ہیں، کیونکہ پچھلے 1 سال سے ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں، الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ انہوں نے بالکل، بلکہ مریم اورنگزیب کے الفاظ ہیں کہ چاہے جو مرضی کریں، الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہوگا۔ جب یہ پریشر میں آتے ہیں تو پھر یہ ہر طرح کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پریشر سے نکل جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تو کون اور میں کون۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جہاں پہ فرق حبیب صاحب کے یا پھر دوسرے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تو ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، تو بیٹھ کے ہی درمیانی رستہ نکلنا ہے نا۔ جی میں پہلے میں نے وہی عرض کیا کہ ہمیں ان کی باتوں پہ، بلکہ پاکستانی عوام کو ان کی باتوں پہ کوئی، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان IMF سے معاہدے کر کے چلا گیا ہوا ہے، بعد میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ہم ان کی شرطیں یہ شرطیں مان رہے ہیں، یہ شرطیں نہیں مان رہے ہیں، حتیٰ کہ آج تک وہ آپ دیکھیں اسحاق ڈار نے پچھلے ہفتے میں ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم یہ جو ہمارا ایٹم ہے اس کو ہم گروی رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں گے اور اس کی ملکیت ہماری ہوگی۔ تو یہ کیا بلنڈر ہے، یہ کیا مذاق نہیں ہو رہا پاکستانی عوام کے ساتھ؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ یہ پاکستان کا ایٹم یا پاکستان کا اثاثہ کسی غیر ہاتھوں میں دیں گے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو محفوظ رکھیں گے یا گروی سمجھ کے رکھیں گے؟ انہوں نے اپنے باپ کا قانون سمجھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کسی کی باپ کی وراثت نہیں ہے، یہ ملک پاکستان بہت بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، اور اس پاکستان کی خاطر پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، اور اس پاکستان کو یہ ہمیں ملک اس لیے ملا ہے کہ ہم اس میں آزادانہ اسلامی طور پر اپنی زندگیاں گزار سکیں، نہ کہ ہم اس میں چوریاں چکاریاں کریں، ایک دوسرے کا حق ماریں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ بندوقوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ رانا صاحب بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندوں کی لاشیں گرانی ہے اور حکومت کے اوپر ڈالنی ہے، یہ تصادم چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ کیا بات ہے؟ اس کو ذرا کلیریفائی کیجیے گا۔ یہ سیاسی ٹیکٹکس ہیں جو رانا ثناءاللہ استعمال کر رہا ہے۔ سب سے بڑا گلٹی مائنڈ تو رانا ثناءاللہ خود ہے، ماڈل ٹاؤن کے کیس میں یہ ملوث ہے، ڈائریکٹلی اس نے آرڈر جاری کیے ہیں، اور اگر انہوں نے بات کی بھی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب اور KPK کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ KPK میں دشمنی کافی زیادہ، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب خود بھی دشمندار بندے ہیں، تو ہمارے پنجاب میں اور KPK میں ماحول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں جو ہے یہ اسلحہ لے کے پھرنا، گاڑی میں رکھنا، اپنے ساتھ گارڈز رکھنا، یہ کامن سی بات ہے، لیکن پنجاب میں الحمدللہ کیونکہ امن ہے، یہاں پہ ایک اسٹرینج سی چیز ہمیں لگتی ہے، لیکن یہ KPK کا ٹرینڈ ہے، ایک رواج ہے وہاں کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا شارٹ سا آنسر کیجیے گا اس کے اوپر کہ آج سے کچھ دیر پہلے جب خان صاحب کی گورنمنٹ سے تو PDM ان کو کہتی تھی کہ الیکشن کروائیں آپ، خان صاحب الیکشن نہیں تھے کروا رہے، تو اب خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے تو وہ کیوں کر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دیں؟ دیکھیں عمران خان تو الیکشن جیت کر آیا تھا، الیکشن ون کر کے آیا تھا، تو PDM کس بات پہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے یا مطالبہ کیا کہ آپ الیکشن کروائیں؟ الیکشن تو ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ انہوں نے ہمارا حق مارا ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے، ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو، اور یہ کس منہ سے ابھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی آپ الیکشن کروائیں؟ عمران خان تو عوام کے ووٹ سے آیا، کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا۔ اگر ڈیٹ نہ ملی الیکشن کی تو انشاءاللہ ملے گی، یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، ڈیٹ بھی ملے گی، الیکشن بھی ہوگا، ان ٹائم الیکشن ہوگا، اور یہ بھی میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ آئندہ
پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا اور اس ملک کو انشاءاللہ آگے لے کے جائے گا اور اس ملک کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہیں سردار ثنی خان صاحب، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ڈیٹ لازم ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کہ حالات تصادم کی طرف جائیں گے، اللہ نہ کرے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی۔ لیکن بیسیکلی ان تمام چیزوں سے پاکستان کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔